پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 9۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، لندخلنہم ہم ضرور بھی ضرور انہیں داخل کریں گے، فی الصالحین نیکوکاروں میں، صالحین میں۔ آیت مذکورہ کا ما قبل سے ربط واضح ہے کہ سابقہ آیت میں ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کا تذکرہ تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، تو اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان کے بعد اپنے ابتلاء، امتحان، آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، فرمایا کہ ایسے ایماندار اور اعمال صالح کرنے والوں کو لندخلنہم فی الصالحین ہم اپنے نیکوکاروں میں شامل کریں گے۔ تو فرمایا والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے قیمتی چیز آمنوا ایمان ہے۔ دراصل ہم چونکہ موروثی مسلمان ہیں، وراثت میں یہ سب کچھ ملا ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے، ورنہ قدر صحابہ کرام سے پوچھیے، حضرت بلال سے پوچھیے، حضرت عمار سے پوچھیے، حضرت یاسر سے پوچھیے، حضرت سمیہ سے پوچھیے، حضرت خبیب اور حضرت خباب سے پوچھیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا۔ تو ویسے دیکھا جائے تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ والذین آمنوا فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو اعمال صالح سے بھی مزین کرتے ہیں۔ جیسا کہ بارہا یہ مثال کے طور پر عرض کیا ہے کہ نفس ایمان، صرف ایمان بھی دخول جنت کا ذریعہ ہے، جنت میں بندہ داخل ہو جائے گا، صرف نفس ایمان ہو اس کے پاس، بھلا اور اس کے پاس اعمال صالح نہ ہو، نفس ایمان بھی دخول جنت کا ذریعہ ہے، مگر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح یہ دخول اولی کا استحقاق رکھتا ہے، یعنی انسان ایمان کے ساتھ اعمال صالح بھی کرتا رہے تو اس کے لیے پھر دیر ہی نہیں، وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت و فضل کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جس طرح فرمایا کہ تالا کھولنے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے اور چابی کے لیے دندان ہوتے ہیں، تو آمنو نفس ایمان گویا کہ جنت کے تالے کے لیے بمنزل چابی کے ہے، اور وعاملوا الصالحات یہ بمنزل اس چابی کے دندان کے ہے۔ تو جب دندان ہوتے ہیں تو جلدی سے تالا کھل جاتا ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین ہم ضرور بھی ضرور انہیں داخل کریں گے، فی الصالحین نیکوکاروں میں۔ یہ دخول فی الصالحین نیکوکاروں میں داخل کریں گے، اپنے برگزیدہ بندوں میں داخل کریں گے، یہ بہت بڑا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے کہ صحبت صالحین، معیت صالحین حاصل ہو رہی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہی دعا مانگتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں
حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کچھ یوں آتا ہے: توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اس حال میں دنیا سے دور فرما کہ میں آپ کا مطیع اور فرما بردار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور میرا الحاق مجھے ملا دیجئے، مجھے شامل کر دیجئے صالحین کے ساتھ۔ ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان میں بھی یہی الفاظ ہیں ملتے جلتے کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اپنے نیک صالح بندوں میں مجھے شامل کر دیجیے۔ چنانچہ سورۃ الفجر کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے دخول جنت سے دخول عباد کو مقدم کیا ہے کہ تم جنت میں بعد میں داخل ہوں گے جب تک تم میرے نیک بندوں میں شامل نہیں ہوتے۔ فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو دخول فی العباد الصالح، نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ مقدم ہے، اور وادخلی جنتی یہ مؤخر ہے کہ بعد میں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جب بالکل وفات کا وقت قریب تھا، آنکھیں بند تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی وہ پاس بیٹھے ہوئے رو رہی ہے اور کچھ الفاظ منہ سے یہ بھی نکال رہی ہے: وَحَزَنَا وَحَسْرَتَنَا وَحَزَنَا وَحَسْرَتَنَا، یہ الفاظ منہ سے نکال رہے، ہائے افسوس، ہائے ہمارے لیے غم، حسرت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسی موت کی کشمکش میں تھے، آنکھ کھولی اور بیوی کی طرف دیکھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے الفاظ زور سے ذرا بولے تاکہ اور بھی سن لیں۔ فرمایا: وا فرحت وا فرحن وا طربا، کیا خوش قسمتی میری، کیا راحت میری، غدن نلقا محمدن و اصحابہ، کل میں محمد اور اس کے اصحاب سے ملوں گا۔ تم میرے یہاں سے رونے کی بات رو رہے ہو کہ حسرت اور افسوس ہے؟ فرمایا مجھے تو اس بات کی خوشی ہے، میری قسمت جاگ اٹھی ہے کہ کل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، کل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دیدار کروں گا۔ نلقا غدن نلقا محمدن و اصحابہ، کل میری ملاقات محمد اور ان کے اصحاب سے ہوگی۔ چنانچہ اسی طرح سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگے: اے خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، مجھے حکم یہ کہ میں آپ کا روح قبض کروں، میں آپ کا روح قبض کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا بول رہے ہو؟ ادھر خلیل بول رہے ہو، دوست بول رہے ہو۔ حل رأیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے خلیلا یقبض روح خلیلہ، کہ کوئی دوست کا روح قبض کرے؟ حل رأیت خلیلا، کیا تو نے کوئی ایسا دوست دیکھا ہے یقبض روح خلیلہ، کہ اپنے دوست کا وہ گلا دبائے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا یہ ایک سوال عرض کریں، میری ایک عرض اللہ کے ہاں سنا دیجئے کہ ادھر خلیل اللہ بول رہے ہیں، ادھر میرا روح قبض کر رہے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر پھر واپس آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں: حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا دوست یکرہ لقاء خلیلہ جو اپنی دوست کی ملاقات کو ناپسند سمجھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: لا عجل، جلدی کیجئے، اگر یہ میرے دوست سے ملاقات کا یہ ذریعہ ہے تو میرا روح قبض کر لیجئے۔ تو دخول فی الصالحین یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ چنانچہ ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کی صحبت کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ، یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جانا ایک لمحہ، فرمایا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یہ بہتر ہے از 100 سالہ، 100 سال طاعت بے ریا عبادت سے۔ جس وقت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، اس شعر کو پڑھا
کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. تو فرمایا کہ یہ کیسے مبالغہ آرائی کرتے ہیں شعراء بھی، کہ ایک طرف 100 سال کی بے ریا عبادت ہے اور ادھر ایک لمحے کی ملاقات ہے، اور بول یہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کی ملاقات یہ بہتر ہے از 100 سالہ طاعت بے ریا. فرمایا کہ یہ شعراء بھی انتہا درجے کا مبالغہ کرتے ہیں. چنانچہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضرت یہ شعراء بھی کمال درجے کا مبالغہ کرتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ نیک لوگوں کی ایک لمحے کی ملاقات کو بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا بول رہے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے دل کی آواز سنتے ہو تو اجازت ہو تو میں ذرا اس میں تخفیف کر دوں. فرمایا ضرور ارشاد فرمائے. عرض کی ضرور ارشاد فرمائے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شعر میں تھوڑی سی ترمیم فرمائی. فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 نہیں، بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا. فرمایا تم 100 پہ آ کے اڑ گئے ہو، 100 سال بے ریا عبادت تم نہیں تسلیم کر رہے. میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا، 1,00,000 سال کی عبادت بے ریا سے یہ زیادہ بہتر ہے. چنانچہ اس کے بعد فرمایا دیکھیں ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس وقت عین جہاد کا وقت تھا. اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور میدان میں چل پڑے، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. فرمایا وہ شہید ہوئے. اب کوئی بندہ بھی اس صحابی کو، صحابی کے علاوہ غیر صحابی جتنے بھی مل جائیں، جتنے بھی عبادتیں کرنے والے، ریاضتیں کرنے والے، مجاہدات کرنے والے، سب کے ساتھ مل جائیں، اس ایک صحابی کی ملاقات، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا باوجود اس بات کی کہ اس ایک صحابی نے نماز بھی نہیں پڑھی، حج بھی نہیں کی، زکوٰۃ بھی نہیں دی، دیگر کوئی اور اعمال صالح بھی نہیں کیے. فرمایا دیکھیں صرف ایمان اور صحبت پیغمبر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے اولیاء کوئی ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل فرمایا ان کی صحبت ہے، صحبت کا یہ اثر ہے. اس کے بعد فرمایا عجیب بات، یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ کئی 100 سال تک غار کے اندر سوئے پڑے رہے، کہف کے اندر سوئے پڑے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. وہ کتا بھی اپنے ہاتھ پھیلا کر اس غار کے دہانے بیٹھ گیا حفاظت کے لیے، وہ بھی اتنا عرصہ بیٹھ گیا. مفسرین فرماتے ہیں اس پر بھی نیند طاری ہو گئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ فرمایا جو ملائکہ، جو فرشتے ان نیکوکاروں اصحاب کہف جو ولی تھے ان کی کروٹ بدلا کرتے تھے، وہی عرش سے اترے ہوئے فرشتے اصحاب کہف کے کتے کی بھی کروٹ بدلا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ ان کی صحبت کا اثر ہے کہ وہ کتا جو گویا کہ نجس چیز ہے، اس کتے کی گویا کہ فرشتے کروٹ بدل رہے ہیں، اور جنت کے اندر یہ کتا بھی شامل ہوگا، جنت کے اندر یہ کتا بھی جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ صحبت با اولیاء ہے. چنانچہ ایک روز کسی اور نبی حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی کہا کہ آپ صحبت کے بارے میں آپ مبالغہ کرتے ہو. فرمایا اچھا، صحبت کے بارے میں مبالغہ نہیں کرتا، تم عبادات کرو، ریاضات کرو، مجاہدات کرو، تم تعلیم اعلیٰ درجے کی حاصل کرو، مجھے صحابی بن کے دکھاؤ. کہا جتنی بھی عبادات ریاضات کریں صحابی تو نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کی صحبت اٹھائی ہو. اچھا چلو تم اتنی عبادات ریاضات مجاہدات کرو، تعلیم حاصل کرو کہ تم تابعی بن جاؤ. کہا تابعی بھی نہیں بن سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابی کی صحبت حاصل کی ہو. اچھا تم اس طرح کرو کہ
اتنی زیادہ عبادت کرو، اتنی زیادہ ریاضت کرو، اتنے مجاہدات کرو، اتنے نیکیاں کرو، اتنی تعلیم حاصل کرو، کم سے کم تبا تابی تو بن جاؤ۔ کہا تبا تابی بھی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ تبا تابی اسے بولتے ہیں جو تابی کی صحبت سے حاصل ہو۔ فرمایا جب تم اپنی عبادات و ریاضات، مجاہدات اور اپنے تعلیم کے زور پر صحابی، تابی، تبا تابی نہیں بن سکتے، تو یہ جو صحابی بنے ہیں، تابی بنے ہیں، تبا تابی بنے ہیں، یہ آپس میں صحبت کی برکت کی وجہ سے بنے ہیں، عبادات اور ریاضات کی وجہ سے نہیں بنے۔ تو فرمایا صحبت ایک بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ کہ ہم اپنے نیکوکاروں میں ان کو داخل کریں گے۔ اور چونکہ ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے انسان کے اندر بھی اثرات آتے ہیں، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاخلاق بالاحوال لا بالتعلیم، اخلاق جو ہیں ماحول سے بنتے ہیں، تعلیم سے نہیں بنتے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ بہرحال لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں کی صحبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا مثل جلیس الصالح ومثل جلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد۔ فرمایا مثل جلیس الصالح و جلیس السوء، نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے، فرمایا کمثل صاحب المسک وکیر الحداد، جس طرح ایک مشک فروخت، مشک والا ہے یعنی ایک خوشبو بیچنے والا ہے، دوسرا وکیر الحداد وہ لوہار کی بٹھی کی مانند ہے۔ اور فرمایا کہ جو صاحب مسک کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں جاتا، اما تشتری او تجد ریحہ، یا تو وہ اس کو خریدے گا خوشبو کو، یا نہ بھی خریدے تو اس کی خوشبو تو کہیں نہیں گے نا، مفت میں خوشبو تو وہ سونگھ رہا ہے نا۔ اور فرمایا جو وہ کیر الحداد ہے، وہ جو لوہار کی بٹھی، لوہار کا جو دوست ہے اس کے ساتھ بٹھی میں بیٹھتا ہے، فرمایا وہ بھی یا تو یحرق بدنک او ثوبک، یا تمہارے بدن کو جلا دیں گے یا تمہارے کپڑے کو جلا دے گی، یا یہ نہیں ہوگا تو او تجد ریحا خبیثۃ، ایک بدبو قسم کی تم ہوا پاؤ گے، وہاں دھواں تمہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا المرء علی دین اخیہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے اگر کوئی کسی کو دیکھنا چاہے تو اس کی سنگت دیکھ لے کہ اس کے دوست کس طرح کے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فارسی کا بھی ایک مقولہ ہے کہ یار بد بدتر از مار بد، کہ برا یار برے سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ سانپ زیادہ سے زیادہ جان لے گا، بری صحبت تو انسان کے ایمان کو بھی خطرہ پہنچاتی ہے۔ چنانچہ یہ صحبت، معیت، رفاقت کی جب بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ متی ساعۃ، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عطلھا، قیامت کے وقوع کے متعلق آپ پوچھ رہے ہو کہ کب واقع ہوگی، ذرا یہ بتائیں ما عطلھا اس کے لیے تیاری کی کتنی کی ہے؟ وہ صحابی رو کر آنکھوں سے آنسو کی جڑی پر رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس دن کے لیے بہت سے روزے، نمازیں، زکاتیں، خیراتیں تو نہیں رکھی، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اتنی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، فرمایا انت ما من احبہ، کر روز قیامت تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے۔ دیکھیں قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی کا گویا کہ ایک سما ہوگا، مگر حب نبی، طاعت نبی رکھنے والے کو ایسے کڑے وقت کے اندر بھی معیت نبی، رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کے بعد جب ہم ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ جس بات پہ خوشی ہوئی ہے، پہلی تو ایمان پر بہت خوشی ہوئی ہے، دوسری چیز جس پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ المرء ما من احبہ، کہ آدمی روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔
فرمایا کہ دنیا میں جب ہمیں کوئی افسوس و غم و رنج گھیرتا ہے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر دیدار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو ہمارے سب غم درد دور ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کے اندر حضور تو بڑے اوپر شان والے ہیں، بڑے اوپر کے مقامات میں ہوں گے، دراجات میں ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں دیدار بھی نہیں ہوگا۔ جب حضور نے یہ فرمایا المرء مع من احب، آدمی روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ اسی فرمان نبی پر خوشی ہوئی ہے۔ تو یہ صحبت کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ حیوانات کے بھی حیوانات کے ساتھ جو بندے چلتے ہیں ان حیوانات کا بھی اثر ہوتا ہے صحبت کا، جمادات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو حیوانات کے ساتھ ہیں، جانوروں کے ساتھ چلتے ہیں، یہ گدھے والے جو ہیں ان کے ساتھ بندہ نہیں بول سکتا، ان کا دماغ بھی ان کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، یہ جو گدھا ریڑھی چلاتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل، یہ گھوڑے پالنے والے، یہ اونٹ پالنے والے، ان میں فخر اور تکبر ہوتا ہے۔ والسکینۃ فی اہل الغنم، فرمایا یہ بکری پالنے والوں میں مسکنت ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ تو جانوروں کا بھی یہ اثر ہے کہ جانور کے ساتھ رہنے سے جانور کی صفات میں بندے میں اس کی صحبت کے اثر آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اصلی فی مرابص الغنم، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں بکریوں کے باڑے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں پڑھ سکتے ہو۔ وہی صحابی پھر پوچھتے ہیں کیا میں اونٹوں کے باڑے میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ تو محدثین نے اس کی متعدد وجوہات لکھی ہیں کہ بکریوں کے ریوڑ میں آپ بکریوں کے باڑے میں پڑھ سکتے ہو، اونٹوں کے باڑے میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں ایک تو یہی ہے کہ بکریاں چونکہ جب پیشاب کرتی ہیں وہ جھک جاتی ہیں، ان کے پیشاب کی چھینٹیں نہیں اڑتی، اور جو اونٹ ہے یہ تو مثال اور کہاوت بھی یہ مشہور ہے کہ بڑا ہوا ہے، جو آگے مثال ہے بہرحال، تو اونٹ کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ اتنا بھی سلیقہ نہیں ہے، تو وہ پیشاب اس طرح کرتا ہے تو اس سے چھینٹیں کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن جو اولیاء اللہ ہیں وہ اس کی تشریح کچھ یوں کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ بکریوں کے باڑے میں اس لیے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بکریوں کا باڑا نماز کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے، وہ اس طرح کہ بکریوں میں عاجزی ہے اور نماز سراسر یہ عجز اور انکساری کا نام ہے، اور اونٹوں میں کبر ہے، تکبر ہے، اور لہٰذا اس کا باڑا اس بات کی مناسبت اور مطابقت نہیں رکھتا کہ اس میں نماز پڑھی جائے۔ نماز عجز و انکساری ہے اور ان کا باڑا یہ تکبر کی جگہ ہے۔ اور صوفیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر اس نے بکریوں کو چرایا ہے۔ بکریوں میں کیونکہ عجز اور انکساری ہے اور ان کی صحبت بھی ہے، اور دوسری بات متعدد تشریحات ہیں کہ یہ زیادہ شریر جانور بھی ہیں، تو ان کو چرانے کی وجہ سے انسان کو ٹھیس اور تکلیف بھی پہنچتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، بکری نے کیسے ستایا تھا۔ بہرحال واقعات اور بھی ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن بس بات اتنی ہے کہ صحبت کے اپنے اثرات ہیں، حیوانات کے بھی صحبت کے اثر، جمادات کے بھی ہیں۔ لوگ بولتے ہیں جو ماہر نفسیات ہیں وہ بولتے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے دل بھی مضبوط ہوتے ہیں، وہ سخت دل کے مالک ہوتے ہیں، جو ریتلے جگہوں میں رہتے ہیں وہ نرم دل کے ہوتے ہیں۔ علاقوں کے یہ حجرات اور جمادات کے بھی اثر ہوتے ہیں۔ پیر ذوالفقار نقش بندی یہاں تک بولتے ہیں حافظہ اللہ تعالی، فرمایا کہ یہ جو گوبر ہے اس کے بھی اثرات ہیں۔ فرمایا کہ یہ گوبر جب اس کو کھاد کے طور پر لوگ زمینوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ کھاد سے بھی زیادہ فائدہ دیتی ہے، وہ جو فصل ہوتی ہے وہ اچھی اگتی ہے۔ فرمایا اگر انسان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ گوبر سے بھی کیا گزرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گوبر سے جب وہ بیج لگتا ہے، گوبر اسے اتنا فائدہ پہنچاتی ہے کہ کھاد سے زیادہ اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو وہ گوبر سے بھی کیا گزرا ہے۔ بہرحال ایک واقعہ سنا کر صحبت صالح کی پر بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ مالک بن دینار
مالک بن دینار ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، ایک آدمی ملا، وہ دہریہ قسم کا تھا، اس نے باتوں باتوں میں وجود باری تعالی، اس بات باری تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے ہونے پر امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے دلائل مانگے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دلیلیں دیتے رہے، وہ ہر دلیل کا انکار کرتے رہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے، کہا تم نہیں مانتے اللہ کو تو مباہلہ کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اس میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ جل جائے وہ جھوٹا ہے، جس کا ہاتھ بچ جائے وہ سچا ہے۔ کہا کہ میں تو چاہتا یہ کہ چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چھلانگ کا اس لیے نہیں بول رہا، تو جل کر راکھ ہو جائے گا، پھر اوروں کو کون بتائے گا، میری بات مانتے نہیں ہو تم۔ ہاتھ جلاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ تم جب یہ کہہ رہے ہو کہ تو جلے گا، تو میں اگر ہاتھ اکیلے ڈالوں آگ میں، جب میرا ہاتھ جلنے لگے تو ممکن ہے کہ میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لوں، میں ہاتھ اپنا بچا لوں۔ تم اس طرح کرو مالک بن دینار، میرا ہاتھ پکڑو اور میرا ہاتھ آگ کے اندر پکڑ کے رکھو، دیکھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ جلتا ہے۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، آگ جلے گی، آگ میں ہاتھ ڈالا، کافی دیر تک ہاتھ رکھے رہے، کافی دیر کے بعد ہاتھ کو نکالا، دونوں ہاتھ سے سالم۔ اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان اور حیران، یا اللہ میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہے، یا اللہ میں آپ کی توحید کے دلائل دے رہا ہوں، یہ منکر ہے۔ الہام ہوا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا پر کہ ہاں آپ میرے محبوب ہیں، آپ مسلمان ہو، آپ میری توحید کا پرچار کر رہے ہو، یہ منکر ہے، یہ مخالف ہے، یہ کافر ہے۔ فرمایا میں بھی یہی الہام ہوا، میں بھی یہی جانتا ہوں، اور اسی وجہ سے تو میں نے نہیں جلایا۔ یعنی فرمایا کہ آپ میرے محبوب ہو، اور میری یہ رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جو ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ میں ہو اسے آگ راکھ کر دے، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اسے کہو تنہا میں ہاتھ ڈالے اور پھر دیکھ اس کا آگ کیا حشر کرتی ہے۔ پہلے میں نے آپ کی صحبت کی برکت کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو نہیں جلایا۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے، لندخلنہم فی الصالحین، فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور انہیں داخل کریں گے فی الصالحین، نیکوکاروں میں۔ وصلی اللہ تعالی علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔